بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا إلى آخر الحديث. رواه ابو داود. یہ ابو داود کی 1643 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تکفل لی، کون مجھے گارنٹی دے گا کس بات کی؟ اللہ یسأل الناس شیئا، کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا. اس کے لیے اپنے لیے. لوگوں سے سوال کسی اور کے لیے، کسی انسان کی ضرورت کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی یتیم کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن اپنے لیے کبھی بھی کسی سے نہیں مانگے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. تو وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، تو میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے جنت کی گارنٹی لے لوں گا کہ میں اسے جنت دلاؤں گا. چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. یہاں تو 30x30 کا فلیٹ دلانے کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہوتا. 30 چھوڑ دیجیے، ہاف سائڈ کا بھی دلانے کے لیے روک دے، ریڈی کون دے گا کسی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دلانے کی گارنٹی لے رہے ہیں. تو کہتے ہیں فقل، تو میں نے کہا، کون؟ یہ صحابی جو حدیث بیان کر رہے ہیں، ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا انا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں پوری زندگی کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا. تو فکان لا یسأل احدا شیئا، تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں بولا؟ اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے کئی ریزنز ہیں. نمبر 1، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں نا، اسی ٹائم آپ اس کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں، اس کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. نمبر 2، جس کا آپ احسان لیتے ہیں، جو آپ پر احسان کرتا ہے، وہ آپ کا ایسا ہے جیسے وہ گلے کی پٹی پکڑ لیا آپ کی. اب وہ جو چاہے گا آپ سے کیا کرے گا؟ غلامی کراتا ہے. وہ آپ کی ناجائز، آپ سے ناجائز فائدے اٹھائے گا. اور ایسا بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ جس کا نمک کھا لیتے ہیں، اس کے سامنے بولنے سے آدمی کیا کرتا ہے؟ کتراتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب انسان کی نظر لوگوں کے جیب پہ، لوگوں کے پیسوں پہ پڑنے لگتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے. اب وہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیجیے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنانے کے بجائے ہمیشہ ہاتھ نیچے رہنے کے بجائے ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھیے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.